کہ جسے دیکھیں خدا یاد آ جائے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آم کو دیکھنے سے سیب یاد آ جائے؟ ولی کیا اللہ کی مثل ہے کہ اسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے؟ اللہ کا ولی ہر وقت عبادت کر رہا ہوگا، جب آپ اس عبادت گزار کو دیکھو گے تو معبود یاد آ جائے گا۔ نفس نے کہا آج تو میری جیت ہو گئی، میری خواہش کے مطابق مجھے چیز مل رہی ہے، استغفر اللہ، یہ تو ایسے ہو گیا جیسے کر کے واپس نکل لینا، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تو میں تیری بات کیوں مانوں؟ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدقت یا رب العالمین۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ کے اولیاء کے متعلق اس آیت کے اندر دو چیزوں کو بیان فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ انہیں خوف بھی نہیں ہوتا اور کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوتا۔ خوف اور غم تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں، ان کے بس اعتبارات الگ الگ ہیں۔ ایک چیز ہے، ایک مال ہے جس کی ہماری نظر میں ویلیو ہے، اگر ابھی وہ ہمارے پاس ہے، چھن جانے کا خوف ہو، چلے جانے کا ڈر ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے خوف، یعنی ابھی چھینا نہیں ہے، جا سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے خوف۔ اور اگر وہ چلا جائے، نقصان ہو جائے، وہ نعمت ہم سے زائل ہو جائے، تو اب جو دل کی کیفیت ہوگی اسے کہا جاتا ہے غم۔ بندہ موبائل لے کے نکلتا ہے، بینک سے پیسے لے کے نکلا، اب اسے ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے، تو یہ جو ڈر ہے اس کا نام ہے خوف۔ اور خدا نخواستہ چھن جائے تو چھننے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے غم۔ تو اللہ کے ولیوں کو جب آزمایا جاتا ہے، ان کی طرف آزمائش آتی ہے، تو وہ ان آزمائش سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے، ایک چیز۔ دوسری، جب وہ اس آزمائش میں پورے اتر جاتے ہیں تو آزمائش کے گزر جانے کے بعد انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ یہ دو چیزیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو ولی ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی طرف جو آنے والی آزمائشیں ہوتی ہیں، خوف ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ انہیں مصیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اسے یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آنے والی نعمت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندے کو کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اور وہ اس پر صابر ہو، صبر کرنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ کے ولیوں کی نظر اجر پر ہوتی ہے تو آنے والا خوف اور غم یہ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ انہیں اللہ کی جانب سے ایک نعمت سمجھتے ہیں۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم ہوتے ہیں۔ اولیاء، ولی کی جمع ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ اس کی علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ایک مشہور تعریف ولی کی یہ کی جاتی ہے کہ جسے دیکھیں خدا یاد آ جائے، جسے دیکھیں خدا یاد آ جائے، سمجھ جائیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ کے ولی کی تعریف کیا کی کہ جسے دیکھیں تو خدا یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جب اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ولی کیا اللہ کی مثل ہے کہ اسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے؟
قرآن میں تو اللہ نے فرمایا اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو اس ولی کو دیکھنے سے خدا کیسے یاد آیا؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آم کو دیکھنے سے سیب یاد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے گھر کو دیکھنے سے درخت یاد آ جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہاں ایسا ضرور ہوا ہے کہ ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، اگر کوئی اس کا ہم شکل ہو تو اس ہم شکل کی وجہ سے ہمیں اس کا جو دوسرا شخص ہے جس سے ملتا ہے وہ بھی یاد آ جاتا ہے. کسی سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، اس کے بولنے کا جو طریقہ ہے، یہی بولنے کا طریقہ اگر کسی اور کا بھی ہو تو وہ یاد آ جاتا ہے. اس کا اخلاق اچھا لگا، اس اخلاق کی مثل اگر ہمارا کوئی جاننے والا ہے تو اخلاق والا یاد آ جاتا ہے. تو ولی کو دیکھ کر خدا کیسے یاد آیا؟ کیسے یاد آیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء ہر وقت اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے وہ کبھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ رب ہے. جب اللہ کے ولی کو دیکھو گے رب یاد آ جائے گا. اللہ کے ولی کو جب بھی پاؤ گے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے. جب ذاکر ذکر کر رہا ہو تو ذاکر کو دیکھ کر مذکور یاد آتا ہے. اللہ کا ولی ہر وقت عبادت کر رہا ہوگا، جب آپ اس عبادت گزار کو دیکھو گے تو معبود یاد آ جائے گا. تو اللہ کے ولی کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے. زندگی وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں گزارتے ہیں. دوسری تعریف ولی کی کیا کی گئی؟ دوسری ولی کی تعریف یہ کی گئی کہ ولی وہ ہے جو اپنے نفس کا دشمن ہے، اپنے آپ کا دشمن ہے، اپنی چاہتوں کا دشمن ہے، وہ ولی ہے. اب تک کے تو سنتے آئیں گے شیطان کو دشمن سمجھنا چاہیے، شیطان دشمن ہے. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ ولی کی تعریف یہ ہونی چاہیے جو شیطان کا دشمن ہے. شیطان تو انسان کا ہے ہی دشمن. ہونا یہ چاہیے کہ ولی وہ ہو کہ جو شیطان کا دشمن ہو، لیکن جو اپنے آپ کا دشمن وہ ولی، یہ کیسے؟ اصل میں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی چیز، ایک ایسا مادہ رکھا ہے جو کچھ خواہشات کرتا ہے. یہ خواہشات کبھی شریعت کے مطابق ہوتی ہے اور کبھی شریعت کے مخالف. شریعت کے مطابق کا مطلب جائز، مباح. اور جب یہ نفس، یہ خواہشات مباح کا تقاضا کرے اور انسان ان خواہشات کو پورا کرتا چلا جائے تو پھر یہ اس کو خلاف شرع، شریعت کی جو چیزیں خلاف ہوتی ہیں اس کی طرف لے جاتی ہے. اور جو بندہ اپنی ان چاہتوں کا ہی دشمن ہو جائے، جو نفس کہہ رہا ہے اس کے وہ خلاف کرنے لگے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. شریعت کے مطابق چلنے سے تو بندہ نیک بنتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بنتا ہے. اب اگر اسے ولایت کے مراتب کو طے کرنا ہے تو اپنے نفس کا دشمن ہونا پڑے گا، اپنے نفس کا دشمن ہونا پڑے گا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے دل جب بھی کسی چیز کی خواہش کا اظہار کرتا کہ مجھے یہ کھانا ہے، مجھے وہ پینا ہے، تو وہ اس کو ایسے ہی وہ چیز نہیں کھلا دیا کرتے تھے، بلکہ کچھ نہ کچھ انہوں نے ایک فی مقرر کی ہوئی تھی کہ یہ عبادت کر لو، اتنی عبادت کر لو تو تمہیں یہ چیز مل جائے گی. کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے تو ہم ایسی اٹھا کے پی لیتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا شرط مقرر کی ہوئی تھی کہ ٹھنڈا پانی ملے گا لیکن کچھ درود پاک پڑھ لو. گرم کھانا کھانا ہے ملے گا، کچھ قرآن کی تلاوت کر لو اپنے آپ سے. ایسے ہی ایک دن ان کے دل نے پکارا کہ جناب فالودہ کھلا دو، فالودہ کھانا ہے، فالودہ کا دل چاہ رہا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ سے کہا فالودہ کھلاؤں گا لیکن ایک شرط پر، 100 رکعت نفل پڑھ لو، 100 رکعت نماز نفل پڑھو، فالودہ کھلاؤں گا. نفس راضی ہو گیا، دل مان گیا، وضو کیا، 100 رکعت نفل نماز پڑھ لی، کوئی بہکاوا نہیں ہوا، کوئی خیال نہیں آیا، دل لگی کے ساتھ نماز پڑھی. اور جب پورے دل جمعی کے ساتھ 100 رکعت نماز نفل پڑھ لی تو اب نفس نے کہا فالودہ کھلاؤ. اب انہوں نے فالودہ لیا اور فالودہ لینے کے بعد کھانا شروع کیا. اب جیسے ہی منہ کے قریب فالودہ پہنچا اندر سے آواز آئی میں تو جیت گیا. نفس نے کہا آج تو میری جیت ہو گئی، میری خواہش کے مطابق مجھے چیز مل رہی ہے. انہوں نے واپس چمچ نیچے رکھ دی، کہا تجھے جیتنے نہیں دوں گا، تجھے جیتنے نہیں دوں گا. نفس کا دشمن. اور جب بندہ نفس کا دشمن ہو جاتا ہے تو پھر وہ ولایت کے مراتب کو طے کرتا چلا جاتا ہے.
حضرت سیدنا ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شیخ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دینی کام کے حوالے سے کچھ چندے کی ضرورت پڑی، فنڈ کی ضرورت پڑی، تو ان کے شیخ حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی نے اعلان فرمایا کہ جناب چندے کی ضرورت ہے، فنڈ کی ضرورت ہے، پیسے دیجئے۔ اس وقت اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 2000 اشرفیاں تھیں۔ یہ فوراً گئے 2000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ گئے اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں اسی وقت پیش کی کہ حضور یہ لیجئے تحفہ۔ جیسے ہی حضرت عثمان نے وہ لیا، اب سامنے مریدین بیٹھے تھے، عوام بیٹھی تھی، محبت کرنے والے بیٹھے تھے، سب حیران رہ گئے۔ 2000 اشرفیاں، یعنی آج کے زمانے میں اگر اعلان کیا جائے چندے کی ضرورت ہے اور کوئی جائے 20-25 لاکھ روپے لا کے دے دے تو کتنے مطلب ویلیو ہے اس کی۔ تو لوگ حیران رہ گئے، ابن نجیم نے 2000 سونے کی اشرفیاں دے دی۔ واہ واہ، سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیر صاحب کی آواز پر 2000 اشرفیاں نچھاور۔ اب حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی نے وہ اشرفیاں تو دے دی، اس کے بعد جب سبحان اللہ کی آوازیں سننے لگے بیٹھ کر تو اندر سے نفس خوش ہونے لگا، واہ سبحان اللہ، آج تو تیری واہ واہ ہو گئی، آج تو تیری واہ واہ ہو گئی۔ اب تو جب اٹھ کے جائے گا تو لوگ کہیں گے واہ کتنے نیک ہو یار، 2000 سونے کی اشرفیاں پیر صاحب کے فرمان پر فوری حاضر۔ جیسے ہی ان کے دل میں یہ بات آئی، نفس خوش ہوا، حضرت فوراً اٹھے اور ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی اٹھنے کے بعد حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئے اور اپنے شیخ سے عرض کرنے لگے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے واپس دے دیں۔ بس ان کی یہ 2000 اشرفیاں لینی تھی، اسی محفل کے اندر ملامت شروع ہو گئی، استغفر اللہ، پیر صاحب کو دے کے واپس لے لیا، پیر صاحب کو دے کے واپس لے لیا، استغفر اللہ۔ یہ تو ایسے ہو گیا جیسے کر کے واپس نکل لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پیر صاحب کو دے کے واپس لے لیا، پیر صاحب کو دے کے واپس لے لیا۔ اب اس وقت دن میں تقریر ہوتی تھی، دن میں محافل ہوتی تھی۔ اب بھی گاؤں میں پنجاب سائیڈ میں چند جگہوں پہ یہ رواج ہے کہ محافل دن میں ہی ہوتی ہے، فجر کے بعد، جیسے شادی وغیرہ وہاں پر صبح میں ہوتی ہے، ایسی یہ رواج۔ تو اس وقت محافل دن میں ہوا کرتی تھی، محفل ختم ہوئی، دن گزرا، رات آئی، جب رات کا اندھیرا چھایا تو ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ 2000 سونے کی اشرفیاں لی، پیر صاحب کے گھر پہ گئے اور کہنے لگے، حضور معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے وہ آپ کو دی تھی تو میرا نفس خوش ہو گیا تھا، میں نے نفس کو سزا دینے کے لیے یہ آپ سے واپس لی ہیں، ورنہ میں لینا نہیں چاہ رہا تھا۔ اب آپ مجھ سے وعدہ کریں، نمبر 1 یہ تو قبول فرمائیں، دوسرا یہ آپ مجھ سے وعدہ کریں زندگی بھر کسی کو بتائیے گا نہیں، جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتائیے گا نہیں کہ یہ میں نے آپ کو 2000 اشرفیاں واپس دے دی۔ پیر صاحب نے انہیں گلے سے لگایا، ان کو رخصت کیا۔ اس کے بعد جب وہ دن کبھی کسی گلی سے گزرتے، لوگوں کے سامنے سے گزرتے، لوگ دیکھتے یہی کہتے، ارے دیکھو وہی آ گیا جس نے پیر صاحب کو دے کے لے لیا، ایسے جیسے کرنے کے بعد واپس اندر نکل لیا، ارے یہ وہی ہے۔ اب جب لوگ اس طرح ملامت کرتے، یہ اپنے نفس کو کہتے، ہاں اب مزہ آیا، بہت خوش ہوا تھا اس وقت، اب مرتے دم تک یوں ہی ملامت کرواتا رہوں گا۔ اور یہی ہوا، جب تک ابن نجیم رحمت اللہ تعالی علیہ حیات رہے لوگ ملامت کرتے رہے۔ جب انہوں نے دنیا سے وصال فرمایا تو ان کے شیخ نے پھر اس پردے کو چاک فرمایا کہ جس کی وجہ سے تم انہیں ملامت کر رہے ہو، یہ اسی رات مجھے واپس وہ دے کر ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنے نفس کا دشمن ہو۔ مصر میں ایک شاہ صاحب تھے، وہ گلی سے چلتے ہوئے گزر رہے، اچانک ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں۔ لوگ پریشان، شاہ صاحب کو کیا ہو گیا، شاہ صاحب کو کیا ہو گیا، اتنے خطرناک جملے۔ لیکن اس وقت کی عوام بھی علم رکھنے والی تھی، فوراً سے دائرہ اسلام سے باہر نہیں کرتی تھی۔ آج اگر یہ کوئی کہتا پھرے تو فوراً کفر کا فتویٰ کہ جناب کافر ہو گیا ہے تو، لیکن اس وقت کی عوام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فوراً مفتی صاحب کی بارگاہ میں تشریف لے کے گئے اور مفتی صاحب سے کہا، حضور وہ شاہ صاحب ہے نا، وہ شاہ صاحب کو آج ہم نے یہ کہتے سنا ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں۔ مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، شاہ صاحب نظر آئے، ان کو میرے پاس لے کے آ جائیں، ان سے خود پوچھیں گے یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اتنے سخت الفاظ، اتنے سخت جملے۔ اب جب ان شاہ صاحب کا دوبارہ سے گزر ہوا، ان کو روکا اور کہا، حضور آپ کو مفتی صاحب بلا رہے ہیں۔ شاہ صاحب مفتی صاحب کے پاس چل دیے۔
شاہ صاحب نے مفتی صاحب نے کہا ہاں شاہ صاحب آپ اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ انہوں نے کہا ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، کہا وجہ؟ تو شاہ صاحب نے کہا حضور 3 دن پہلے میرے نفس سے میری چاہت سے بھول ہو گئی، اس بھول کی میں اس کو یہ سزا دے رہا ہوں کہ 3 دن سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ میں نے پیا ہے، اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے نفس چلا رہا ہے کھانا کھانا پانی پانی، تو میں اس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تو میں تیری بات کیوں مانوں؟ مفتی صاحب نے جب یہ سنا تو انہوں نے شاہ صاحب کو گلے سے لگایا اور عوام سے کہا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا اپنی چاہت کا دشمن، ولایت کے مرتبے۔ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ فرمائیں کہ آپ مادرزاد اللہ کے ولی نہیں تھے، پیدائشی اللہ کے ولی نہیں تھے، پھر اس کے باوجود نفس کو اپنا دشمن کیوں تصور کیا؟ کیوں جنگلات میں گئے؟ کیوں 1 سال تک جنگلات سے گری پڑی چیزوں کو کھاتے؟ کیوں 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتے اور تیسرے سال نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے؟ خواہشات کو دبانا ہے، نفس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، اور جب یہ والا معاملہ ہو تو پھر روحانیت کا آئینہ چمکتا جاتا ہے، اور جب روحانیت کا آئینہ چمکتا ہے تو ولی کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہو جاتا ہے کہ اب اگر وہ آسمان کو دیکھے تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر نظر آ جاتی ہے، اور زمین کی طرف نگاہ کرے تو زمین کے عجائبات کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری ولی کی تعریف کیا کی گئی کہ اگر اس کو عنوان دیا جائے تو ولی، اور اگر اس کی زندگی کو پھیلا دیا جائے تو شریعت۔ کہ ولی وہ ہے کہ اگر عنوان دیا جائے تو ولی، اور اگر اس کی زندگی کو پھیلا دیا جائے تو شریعت۔ کیا مطلب؟ جسے میں بھی بیان کر رہا ہوں، میرے بیان کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ ولیوں کی پہچان، کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھا آپ بیان میں کیا سنا تو ہم یہاں ولی کے بارے میں بتایا، ولی کسے کہتے ہیں، یہ کہلاتا ہے عنوان۔ اور دوسرا یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، یہ پوری تشریح کہلاتا ہے۔ تو جس کی زندگی کی تشریح کی جائے، زندگی کو پھیلا دیا جائے تو شریعت نظر آئے، اور اگر اسی زندگی کو سمیٹ دیا جائے، ٹاپک کو دیکھا جائے تو وہ ولی ہوتا ہے، اسے ولی کہتے ہیں۔ آج عوام ولی کو سمجھتی ہی کچھ اور ہے، اس کے ذہن کے اندر پتہ نہیں کیا آتا ہے کہ ولی کیا ہوگا، کون ہوگا۔ وہ سوچتے شاید ولی وہ ہو جس کے سینگ نکلے ہوئے ہوں، میلے کچیلے کپڑے ہوں، منہ میں پان اور گٹکا بھرا ہوا ہو، بھنگ کے نشے میں کبھی ادھر کبھی ادھر، شاید یہ ولی ہو۔ نمازوں کا کہیں حضرت نمازیں پڑھیں تو کہہ رہے ہماری نماز تو مکے میں ہوتی ہے، حضرت زہر کا وقت آ گیا زہر کی نماز پڑھ لیں، اپنے زہر کی نماز تو ہم مدینے میں پڑھتے ہیں۔ تو جس کی نمازوں کا یہ حال ہو، لوگ سمجھتے ہیں جناب یہ پہنچا ہوا ہے، یہ ہے اللہ کا ولی، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے، 2 بندے بال اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں، عوام یہ سمجھتی ہے یہ ہے اللہ کا ولی۔ تو اس کی زندگی کو جب ہم نے پھیلایا اور دیکھا تو یہ تو رب کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ فاسق ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، شیطان کا چیلا ہو سکتا ہے، لیکن رب کا محبوب نہیں ہو سکتا، رب کا مقرب بندہ نہیں ہو سکتا، نیک نہیں ہو سکتا، صالح نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہے کہ جس کی زندگی کے ہر ہر پہلو پر نظر کریں تو شریعت مطہرہ کے انوار نظر آئیں۔ جب آپ ولی کو دیکھیں وہ رب کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو رب کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، عوام کا ذہن تو اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ولی ہو سکتا ہے، جاتا ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھانے والا قاری جو قرآن دنیا کی بہترین اور افضل کتاب، اس کی تعلیم دینے والا شخص، عوام کہتی ہے تو ولی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے منہ میں تو گٹکا ہی نہیں ہے، اس کی تو چھوٹی چھوٹی داڑھی نہیں ہے، بڑے بڑے بال ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسجد کا امام جو 5 ٹائم کی نماز باجماعت پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سنتیں نوافل، پھر گھر میں بھی نماز کے انتظار میں، وہ جو نماز کے انتظار میں ہو وہ بھی ایسا ہے جیسے نماز ہی میں ہے، اس کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی امام ہو سکتا ہے۔ ہاں جو مزار پہ بیٹھا ہوا ہو، مور کے پروں کی جھاڑو لے کے بیٹھا ہوا ہو، ہاتھ میں دھاگے باندھنا جانتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے یہ بابا ہے بھائی، یہ ہے بابا، یہ نہیں ہو سکتا۔
ولی کی تعریف، ولی کی پہچان یہ کہ اگر اس کی زندگی کو سمیٹا جائے تو ولی، اور پھیلا دیا جائے تو شریعت. تو یہ شریعت. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب وہ اپنے خواہشات کا دشمن ہو جائے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا اس طرح ذکر کرے کہ جب اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور جب اس کی زندگی پوری شریعت کے مطابق گزر رہی ہو تو پھر وہ ولی بنتا ہے. اور جب وہ ولی ہو تو پھر اس کو کوئی خوف دلانے والی چیز خوف زدہ نہیں کرتی، کوئی آزمائش اس کو غم میں مبتلا نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.